زمانہ ڈھل رہا ہے مغربی تہذیب میں، لیکن میرا ہر رنگ میں ڈھلنا الہی تیری خاطر۔ اور پتہ نہیں کتنے علماء کرام کا آنا جانا لگا رہے گا، وہ اس مدرسے کے تعلق سے ہو۔ آپ کے مسجد کا مینار بہت شاندار، مسجد بھی بہت شاندار، سب کچھ رہے گا، لیکن یاد رکھیے کہ اگر یہ مدرسے نہ ہو تو آپ نماز پڑھتے رہیے گا اور ایمان نکل جائے گا۔ آپ دیندار بنے پھریے گا اور آپ کے گھروں میں ارتداد پیدا ہوگا۔ یہ مدرسے ہیں جو دین کی حفاظت کرنے کے مراکز ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس میں صرف ایک بات میں کہہ رہا ہوں، کوئی تقریر نہیں کر رہا ہوں، ایسے میں سال میں ایک آدھ بار میرا بیان ہو ہی جاتا ہے جب سے مدرسے کا تعلق ہوا۔ ابھی قاضی انور صاحب آپ لوگوں سے کورٹ کچہری اور کیس مقدمہ کے بارے میں بول رہے ہیں جی، تو اسی وقت میرے ذہن میں بھی ایک بات آ گئی، آپ لوگ کیس اس لڑتے ہیں کہ نہیں؟ لڑتے ہیں تو بولیے نا، لڑتے ہیں، کیا ڈر رہا ہے؟ نہیں لڑتے، قاضی یہی جگہ ہے۔ اور نہیں لڑتے ہیں تو بولیے کہ ہم لوگ بہت الحمدللہ بہت صلح جو ہے صلح پسند ہے، نہیں لڑتے۔ لڑتے ہیں نا کیس جب ہو جاتا ہے، بدقسمتی بھی ہوتی ہے کہ آپ نہیں لڑنا چاہ رہے ہیں لیکن کسی نے کیس کر دیا مجبورا، لیکن تمام انسانوں پر 100% پر کیس مقدمہ نہیں ہوتا، کچھ پر ہوتا ہے کچھ پر نہیں ہوتا۔ تو کیس جب ہو جاتا ہے تو کس کو تلاش کرتے ہیں آپ لوگ؟ وکیل۔ ارے وہ کالا کالا کوٹ پہنے رہتا ہے نا، ہاں وکیل صاحب کو تلاش کرتے ہیں، اور وکیل آپ کو چھڑا کر یا چھڑانے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، خوب آپ سے پیسہ بھی لیتا ہے، اس کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں فلانا وکیل صاحب بہت اچھے ہیں، کام کر دیے، ہم کو چھڑا دیے، ہمارا لڑکا کو چھڑا دیے، ہمارا کیس کو ختم کروا دیے۔ وکیل کے پاس جاتے ہیں، ایک عدالت اس احکم الحاکمین کی بھی ہے، اور جہاں 100% سب کو پیش ہونا ہے، اس عدالت میں کوئی چھٹکارا نہیں ہے کسی کو، اور وہاں جب پیش کیا جائے گا اس عدالت میں، اور اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو پولیس کی پکڑ ہوتی ہے، ایرسٹنگ ہوتی ہے، ایرسٹنگ ملک الموت کرتا ہے، سیدھا سیدھی بات ہے، ایرسٹنگ ملک الموت کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو جب ملک الموت ایرسٹ کر لیتا ہے تو وکیل صاحب کے پاس جاتے ہیں کہ نہیں آتے؟ وکیل صاحب ہمارا باپ کو ایرسٹ کر لیا، چھڑا دیجیے، جاتے ہیں وکیلے کے پاس جاتے ہیں، واہ وہاں بھی وکیلے سے کام چلے گا، کچھ لوگ اس لیے کہہ رہا کہ اچھا ایک وکیل ثبوت میں لائیے گا تو ہمارا باپ کو ایرسٹ کر لیا ہے ملک الموت، چلیے اس کو چھڑا دیجیے، اور جتنا پیسہ مانگیے گا، جتنا دولت مانگیے گا دیں گے، کوئی کالا کوٹ وہاں کام نہیں آئے گا۔ جب آپ کے ہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو آپ سیدھے سیدھے مدرسہ آتے ہیں، سب سے پہلے آپ محتمل کو فون کرتے ہیں کہ ابا کا انتقال ہو گیا، ان کی رہائی کا کچھ انتظام کیجیے، اور یہ رہائی کا انتظام یہ مدرسے کے طلبہ اور اساتذہ کرتے ہیں۔ آپ کا دل گواہی دیتا ہے کہ آج کی ایرسٹنگ سے اگر چھٹکارا پانا ہے تو چلو ان مدرسہ والوں کے پاس چلو، یہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، یہ دعائیں خیر کریں گے، یہ مغفرت کی دعائیں کریں گے، تو آپ کو یقین کامل ہے کہ ہماری نجات مسلم ہو۔ صحیح بات۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس دن کوئی سفارشی کام نہیں آتا ہے، آپ کو سفارش کے لیے نظر آتے ہیں تو یہی مدرسے کے بچے نظر آتے ہیں، یہی حفاظ کرام نظر آتے ہیں، اور ہر مسلمان چاہے مدرسے والوں کو کتنوں ہی گالی دے، کتنوں ہی مخالفت کرے، لیکن جس دن اس کے یہاں اس کی نوبت آتی ہے کہ اب تو اللہ کے ہاں حاضر ہو جانا ہے، تو حاضر ہونا ہے تو رہائی کے لیے نہ وہ کسی نیتا کے پاس جائے گا، نہ کسی وکیل کے پاس جائے گا، نہ ایس پی کے پاس جائے گا، وہ جائے گا تو مدرسے والوں کے پاس۔ یہ کھلی ہوئی درجہ بات تو میں سیدھی سیدھی کرتا ہوں، ادھر ٹھیٹھ میں سمجھ میں آ رہا ہے کہ
تو میرے بھائی اور بزرگوں، اور اس سے کسی کو مفر نہیں ہے، کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی بھاگ نہیں سکتا ہے کہ چلاکی ماریے گا۔ مرزا غالب وہ شاعر تھا، تو شاعر تو بڑا تھا، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی بھی ویسا ہی ہو، ایک نمبر کا پیکڑ تھا۔ تو اس میں ہنسنے کا بات، تو اس نے اپنے شاگردوں کو کہا ہے کہ جب میں مروں گا تو مجھے پرانے کپڑے میں دفن کرنا۔ تو لوگوں نے کہا، اس کے شاعر لوگ ہوتے ہیں، اس کے شاگرد بھی شعراء تھے، ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ کو کفن بھی نیا کپڑا میں نہیں دے سکتے ہم لوگ، جو پرانے کپڑے میں دو؟ تو اس نے کہا رہے تم لوگ نہیں سمجھتے ہو۔ تو کوئی شاگرد ضد کیا کہ اچھا بتا دیجئے۔ نے کہا اس میں حکمت ہے، کہا کہ دیکھو میں گنہگار بندہ ہوں، میں گنہگار ہوں، اور فرشتے بیچارے وہ تو معصوم مخلوق ہیں، وہ سیدھے سادے ہوتے ہیں۔ جب پرانے کپڑے میں مجھ کو دفن کرو گے، فرشتے آئیں گے، دیکھیں گے پرانا کپڑا ہے تو سوچیں گے پرانا مال ہے، اس کا ہو چکا ہوگا، اس کا معاملہ ہو چکا ہوگا، تو وہ بیچارے بیرون لوٹ جائیں گے، معاملہ ہو چکا ہوگا۔ کام بن جائے گا۔ تو میرے بھائی ایک جگہ اور ایسا صاحب کا پڑا، یہ ہمارے ساتھ ہوا۔ ایک جگہ میں نے تقریر کیا تو اس میں بات آ گئی تھی درمیان میں کہ جہاں پر یہ کتے ہوتے ہیں تو فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں اس گھر میں۔ وہ الگ موضوع تھا لیکن بیان ہو گیا۔ تو سویرے کے وقت ایک صاحب آئے اور کہا کہ آپ کی تقریر میری سمجھ میں آئی، کوئی مولوی کی تقریر میری سمجھ میں نہیں آتی، تو آپ کو ناشتے کے لیے میں لے جانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے میزبان کی طرف دیکھا تو وہ بیچارہ اسے کر رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اچھا دیکھیے، ناشتہ میں ڈبل نہیں کرتا ہوں، سفر میں ہوں، آؤں گا لیکن ناشتہ واسطہ نہیں ہوگا۔ تو وہ چلا گیا۔ تو میں نے کہا کہ کیا ہوا؟ کہا کہ ایک نمبر کا جگاڑی ہے گاؤں میں، جوا کا اڈا بھی چلاتا ہے، اس کے ہاں آپ کے ہاں کسی جگہ کا ناشتہ کر لیں۔ تو چلے گئے جیسا وعدہ تھا۔ تو میں نے کہا کہ ہاں بھائی کیا ہوا؟ کہا بس آپ ہر سال آپ کا تقریر کروائیں گے، ایسا ہی نہ بیان کرنا چاہیے۔ بولے کیا ہوا؟ کہا آپ بولے نا کہ کتا رکھنے سے فرشتہ اس جگہ نہیں آتا ہے، اللہ اکبر۔ اب ہم کتا رکھیں گے، میرا عمل نامہ فرشتہ نوٹ نہیں کرے گا، کیا بات ہے، میرا معاملہ پاک۔ واہ، ایسے تقریر کرنا چاہیے۔ یاد رکھو جب بندہ گناہ کرتا ہے تو فرشتے بو سے معلوم کر لیتے ہیں کہ کون سا گناہ اس نے کیا ہے۔ جھوٹ بولا ہے تو اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے، فرشتے دور ہٹ جاتے ہیں اور اس کو نوٹ کر لیتے ہیں۔ یہ معاملہ ارے پوسٹ مارٹم ہاؤس میں کبھی دیکھیں پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے؟ ڈاکٹر لوگ دورے سے دیکھ کے کہتے ہیں وہاں کہا ہوا، دیکھو تو بتاؤ تو وہاں پر کیسا ہے، دورے سے نوٹ کرتا ہے۔ فرشتے بو سے معلوم کرتے ہیں اور بدبو سے معلوم کرتے ہیں کہ اس نے اچھا عمل کیا ہے اس وقت یا برا عمل کیا ہے۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں پر کوئی ہیرا پھیری کرنے والا، کوئی دایاں بایاں کرنے والا کسی کی عقل نہیں کام نہیں کرے گا۔ وہاں سیدھا سیدھا معاملہ ہوگا کہ اگر عمل لائے ہو تو پیش کرو اور نہیں تو بیٹا جاؤ، جدھر جہنم کے فرشتے اور جہنم کے کندے انتظار کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں بے شک، تاکہ اس بیچارے کی کچھ مدد ہو۔ قبرستان کی طرف سے گزرتے ہیں ہم لوگ تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا اہل القبور، تم پر سلامتی ہو اے قبر والو۔ یہ بھی ایک دعا ہے، جی، کسی اللہ کے بندے کی دعا لگ جائے ان کو راحت پہنچ جائے۔ لیکن مدرسے کے بچے بھی بہت ہوشیار ہوتے ہیں۔ ایک جگہ ہوا یہ کہ مولوی صاحب تھے، مولوی عبدالغفور صاحب، سیدھے سادے تھے، حافظ رحیم صاحب کی طرح فرشتہ صفت آدمی سیدھا سادہ۔ تو وہ ادھر سے پار ہوتے تھے تو بآواز بلند کرتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا اہل القبور۔ تو مدرسے کے بچوں نے سیٹ کیا، پہلے ہی قبر میں گھس گئے، ٹوٹی ہوئی قبریں ہوتی ہیں۔ اور جب مولوی صاحب نے بآواز بلند کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا اہل القبور، بچوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مولوی عبدالغفور۔ اللہ، اب مولوی صاحب جو وہاں سے بھاگے
تو بھاگے تو کہے مولوی صاحب ہوا کہا ارے کیا بتاؤں مردے بول رہا ہے، کہا مردے بول رہا ہے، کہا قسم خدا کی مردے بول رہا ہے۔ آج تو جواب دیا ہے بابا نے، اتنے میں 2 طالب علم جو ہے اب چھوٹ نکل کر بھاگے، گاؤں والے آئے قریب تو دیکھا کہ 2-4 تو بھاگ رہے ہیں، سمجھ گئے کہ بچوں کی شرارت ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب ایصال ثواب آپ کر سکتے ہیں اور ان کو کچھ آپ بھیج سکتے ہیں، لیکن بھیجنے کی صلاحیت خود میں نہیں ہے، خود میں نہیں ہے، تو آپ مدرسے کا رخ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہی بچے آپ کے وکیل ہیں، یہی بچے آپ کو چھٹکارا دلانے والے ہیں اس احکم الحاکمین کی عدالت میں، جہاں سفارش جن کی چلے گی تو وہ مدرسے کے حفاظ کرام ہیں، مدرسے کے خدام ہیں، انہی کی سفارش چلے گی، کوئی نیتا کی سفارش نہیں چلے گی، چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کی سفارش نہیں چلے گی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اور اس سفارش کی ضرورت سب کو ہے، اس لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر گھر میں ایک حافظ ہونا چاہیے، ہر گھر میں ایک حافظ ہونا چاہیے۔ کریں گے نا بھائی؟ ہر گھر میں ایک حافظ تیار کریں۔ پہلی بات، حافظ تیار کرنے کی جگہ یہ مدرسے ہیں، اور میں سوچتا رہتا ہوں تھوڑا بہت مدرسے والوں کا کیسے فائدہ ہو جائے۔ تو یہ بسوا مدرسے میں 4-5 سال پہلے میں نے ایک بات چھیڑی تھی، اب کئی جگہ میں نے کہا کہ بھائی ایک حافظ کا تیار کرنے میں اس وقت 30,000 لگتا تھا، ابھی 40,000 لگتا ہے۔ 40,000 میں یہ مدرسے والے ایک حافظ تیار کر دیتے ہیں۔ اپنے مرحوم کے نام سے ایک بچے کو گود لے لو اور اس کو 40,000 روپیہ دھیرے دھیرے قسط میں 5,000 10,000 کر کے مدرسوں میں جمع کر دو۔ ابھی پچھلے مہینے نظری میں نے کہا 14 لوگ فوراً کھڑے ہوئے اور 14 بچوں کا انہوں نے انتظام کر دیا۔ اور ایک جگہ میں کمرے میں چلا گیا بیان کے بعد، تو ایک صاحب آئے، اندھیرے میں، نیم اندھیرا تھا کمرے میں، اس لیے کہ تقریر ختم ہو جانے کے بعد ہم لوگ کی حالت بڑی خراب ہوتی ہے، تو پوچھنے والا نہیں رہتا ہے کہ اندھیرے میں ہو کوئی جانا ہے، کام نکل گیا، وہ آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ یہی حالت ہوتی ہے مولوی لوگ کی۔ یہاں بھی ہونے والا ہے۔ بہرحال تو وہاں جب گئے تو ایک صاحب آئے نیم اندھیرے میں اور کہا کہ یہ آپ رکھ لیجیے پیسہ، یہ ایک بچے کا۔ تو میں نے کہا کہ آپ مجھ کو کیوں دے رہے ہیں، کہ مدرسے کے محتمم کو دیجیے، رسید کٹوا لیجیے، بچے کا نام لے لیجیے، کس بچے کو آپ گود لے رہے ہیں، محتمم صاحب دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں پولیس آفیسر ہوں اور ڈیوٹی پر ہوں، اس لیے میں ادھر نہیں جا سکتا ہوں دینے، اس لیے میں یہاں دے رہا ہوں، مسلمان ہوں اور ڈیوٹی پر۔ لیکن بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ کب تک 200 اور 300 کا قرآن پاک ہدیہ کر کے آپ اپنے باپ کو چھڑاتے رہیں گے اور سفارش کرتے رہیں گے۔ جہاں شادیوں میں آپ مہنگی شادیاں کرتے ہیں، گاڑیوں میں مہنگی گاڑی خریدنا فخر سمجھتے ہیں، کیا اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے حافظ تیار نہیں کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، لیکن سوچ لے، چاہ لے تو اس مدرسے میں جہاں بچے رہتے ہیں اور جہاں حافظ تیار ہوتے ہیں، آپ اپنے گھروں میں سوئے رہتے ہیں اور 24 گھنٹہ روزانہ یہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہتی ہے اور بچے تلاوت کرتے رہتے ہیں، اور اس میں جس نے لگایا، محنت کیا، وہ محروم نہیں ہوگا کہ ان کی قربانیاں تھیں، انہوں نے خرچ کیا تھا، جان و مال لگایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، ہم لکھ کے رکھتے ہیں جو کچھ تم اعمال نامہ کر کے بھیجتے ہو۔ اور یہ 1 گھنٹے کی قرآن خوانی نہیں ہے، بلکہ اس میں جب تک اس مدرسے میں پڑھائی ہوتی رہے گی، آپ کو بخشے نہ بخشے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، آپ کے قبروں میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ اس میں اوپر منزل میں 4 روم بنانا ہے، 9 ابھی دیکھیں، آپ کو بولنے ہی والا تھا کہ آپ بول رہے ہیں۔ اور یہاں چونکہ یہ علاقہ کثیر آبادی والا نہیں ہے، زیادہ آبادی والا نہیں ہے کہ جہاں جس وقت بھی مدرسے والے نکل جائیں گے تو رقم لے آئیں گے، ایسا علاقہ نہیں ہے۔ اس میں آج بڑی مشکل سے آپ کی ہماری اس سے ملاقات زمانہ ڈھل